الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، یعنی وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، دائمی زندگی کا مالک ہے، سارے جہان کو سنبھالنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا، اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہت اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے۔ اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا علی شان اور عظیم الشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خدا ہی لائق حمد و ثنا ہے، خدا ہی لائق حمد و ثنا ہے، خدا ہی خالق ارض و سما ہے۔ وہی روزی رساں ہے ہر کسی کا، ہر ایک پر اس کا دروازہ کھلا ہے۔ نہ اس کی رحمتوں کا ہے کنارہ، نہ اس کے فضل کی کچھ انتہا ہے۔ یقیناً ہے وہی معبود برحق، وہی ہر ایک کا حاجت روا ہے۔
وہی فریاد رس ہے ہر کسی کا، وہی فریاد رس ہے ہر کسی کا، وہی سب بے کسوں کا آسرا ہے، وہی ہے دستگیر و غوث اعظم، وہی ہے دستگیر و غوث اعظم، وہی ہر ایک کی سنتا دعا ہے۔ وہی ہر ناتواں کا ہے سہارا، وہی ہر ناتواں کا ہے سہارا، وہی بس دافع رنج و بلا ہے، اسے جس حال میں نے پکارا، اسے جس حال میں نے پکارا، مجھے ہر مدعا اس سے ملا ہے۔ ہویدا ہے اسی پر ذرہ ذرہ، ہویدا ہے اسی پر ذرہ ذرہ، دلوں کے راز بھی وہ جانتا ہے، اسی کو حاضر و ناظر سمجھیے، اسی کو حاضر و ناظر سمجھیے، اسی سے مانگیے جو مانگنا ہے، خفا ہوتا نہیں وہ مانگنے پر، خفا ہوتا نہیں وہ مانگنے پر، نہایت مہرباں اپنا خدا ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے اس کی رحمت، وہی ہر مایوس کا مشکل کشا ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے اس کی رحمت، وہ ہر مایوس کا مشکل کشا ہے، خدا کے بعد جو افضل ہے سب کا، خدا کے بعد جو افضل ہے سب سے، وہی محبوب خدا خیر الورا ہے، ظہور اس پر خدا کی رحمتیں ہوں، ظہور اس پر خدا کی رحمتیں ہوں، سبق توحید کا جس نے دیا ہے، خدا ہی لائق حمد و ثنا ہے، خدا ہی خالق ارض و سما ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ایک آیت جس کا بار بار تلاوت کی صورت میں آپ حضرات سنتے ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں جمعے کے بیان سے پہلے، یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ یہ آیت سارے قرآن کی سب سے افضل آیت ہے، یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ ایسی آیت اللہ نے آسمان و زمین کسی بھی جگہ اس کے علاوہ ذکر نہیں فرمایا، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، قرآن میں تو ہے ہی نہیں اس شان کی آیت، لیکن دیگر آسمانی الہامی کتابوں میں بھی اس جیسی آیت کا ذکر نہیں، اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی ایسی شان بیان فرمائی ہے جو سارے قرآن کریم میں کسی آیت کی نہیں بیان فرمائی، یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد، کوئی بات کرنے کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ اس کی عبادت بھی قبول فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے فیصلے بھی فرما دیتے ہیں۔ کئی مواقع پر اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام سے جب پوچھا
یہ نہیں بتایا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، اتنا بتا دیا کہ سب سے افضل آیت کون سی ہے۔ تو جس صحابی نے فرمایا کہ آیت الکرسی ہے تو فرمایا آپ کو آپ کا علم مبارک ہو۔ یوں تو قرآن حکیم کے اندر بے شمار آیات ہیں، ان کے مضامین ملتے جلتے ہیں، لیکن ایک چیز جس کی طرف آپ کی توجہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے لفظ الہ۔ اس آیت کریمہ میں شروع میں بھی اللہ لا الہ، اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اس چیز کو قرآن حکیم کے اندر اسلوب بدل بدل کر قرآن حکیم میں اتنی زیادہ ذکر کیا ہے کہ انسان حیران رہتا ہے۔ منشا خداوندی یہی ہے کہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مخلوق کو، بندوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، اور ہر انسان یہ ذہن نشین کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اور الہ کا معنی کیا ہے؟ جو کچھ آپ کے تصور میں آ سکتا ہے، آپ کے فوائد کا حصول اور نقصانات سے بچنا، جو کچھ تصور میں آ سکتا ہے وہ سب اس الہ کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر جیسا میں نے ذکر کیا کہ اس لفظ الہ کو عجیب انداز سے بیان کیا گیا۔ بس قرآن کریم کی ایک آیت میں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ نے کسی کو بیٹا بھی نہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ ایک مقام میں سورہ انبیاء میں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اگر اللہ کے سوا کوئی اور شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ الہ ہوں تو اللہ نے فوراً فرمایا اس کو ہم جہنم کے اندر جھونک دیں گے۔ اللہ صاحب فرماتا الہ میں ہی اور کوئی الہ نہیں، اور جو کہتا ہے تو سیدھا ہی وہ سمجھے کہ اسے ٹھکانہ دوزخ۔ اسی سورہ مبارکہ میں ایک لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، آلہہ یہ جمع ہے الہ کی، اگر اس زمین و آسمان کے درمیان اور الہ ہوتے لَفَسَدَتَا، تو نہ زمین بچتی نہ آسمان بچتا، آسمان و زمین سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ آسمان و زمین اگر باقی ہیں تو معلوم ہوتا ہے الہ ایک ہی ہے اور کوئی نہیں، کیونکہ بہت سارے الہ ہوتے تو ہر ایک کہتا کہ یہاں میرا حکم چلے گا، دوسرا کہتا میرا حکم چلے گا، تیسرا کہتا میری مرضی چلے گی۔ اس طرح اپنی اپنی مرضی چلاتے وقت نہ زمین باقی رہتی نہ آسمان باقی رہتا۔ اس کھینچا تانی کے اندر یعنی بہت سارے الہ ہوتے بالفرض، تو ان کے آپس میں کھینچا تانی کی وجہ نہ زمین باقی بچتی نہ آسمان۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور الہ ہوتے لَفَسَدَتَا، تو یہ زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ تو سبحان اللہ، تو اللہ پاک ہے، یعنی اس کا کوئی الہ ساتھی نہیں، کوئی اور اس کا مد مقابل نہیں، وہ ایک اکیلا ہی الہ ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، میرے نبی آپ سے پہلے جتنے ہم نے رسول بھیجے إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ان کے ہم یہی حکم دیتے رہے أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ میں ہی الہ ہوں اور کوئی الہ نہیں۔ یعنی ہر نبی کو یہی پیغام دیا گیا، ہر نبی کو یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ آخر یہ وجہ کوئی تو ہے اس آیت مبارکہ کی فضیلت کی، اللہ لا الہ الا ہو، لیکن اسلوب بڑا عجیب ہے اس کا۔
کلمہ آپ جب پڑھتے ہیں یا کسی کو پڑھاتے ہیں تو لا الہ، پہلے الہ کا انکار کرتے ہیں، پھر الا اللہ کہہ کر اقرار کرتے ہیں۔ اس پر غور فرمائیں آپ۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے علاوہ سب الہوں کا انکار فرمایا۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، پھر فرمایا الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے۔ آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں یا کسی کو پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر یہی کچھ ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی اور الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے۔ اور الہ کسے کہتے ہیں وہ اس سے پہلے آپ کو میں مختلف مواقع پر قرآن حکیم کی آیات کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ الہ کا یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، یہ معنی ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کے سامنے پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو، آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں ذہن میں بٹھا لیں کہ 20ویں پارے کے شروع میں اب گھر جائیں گے، تشریف لے جائیں گے تو قرآن کریم کھول کر دیکھ لینا۔ بیسویں پارہ کا شروع ہے بالکل۔ امن خلق السماوات والارض، سوال ہے، اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ کس نے بنایا آسمان اور کس نے بنائے زمین؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے بارش کس نے برسایا؟ یہ اللہ پوچھتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس بارش سے سرسبز و شاداب باغ اگائے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، او دنیا والو تم سب مل کر بھی تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ایک کوپل بھی، ایک درخت کی شاخ بھی پیدا کر سکتے۔ جب یہ سب کچھ اللہ ہی نے کیا ہے تو اللہ پوچھتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ بتاؤ تو صحیح اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ پہلے پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے، کس نے کیا؟ تم بھی انکار کرو کہ اللہ کے سوا کسی اور نے کیا، پھر بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، پھر اللہ کے سوا اور الہ ہو سکتا ہے کون؟ امن جعل الارض قرارا، او دنیا والو یہ بتاؤ زمین کو کس نے ٹھہرایا؟ سکون کے ساتھ تم اس پر لیٹتے ہو، بیٹھتے ہو، کام کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، عمارتیں بناتے ہو، بلڈنگیں بناتے ہو۔ امن جعل الارض قرارا، زمین کو قرار کس نے دیا؟ وجعل خلالها انہارا، یہ بتاؤ زمین کے دامن کے اندر بڑے بڑے دریا اور ندیاں کس نے بہائیں؟ وجعل لها رواسي، زمین کے دامن میں بڑے بڑے پہاڑ کس نے رکھے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، یہ بتاؤ آسمان درمیان پردے کس نے رکھے؟ کسی کا پانی کسی رنگ کا ہے، کسی کا پانی کسی کا رنگ کا ہے۔ اٹک کے پل کے پاس چلے جائیں تو آپ کو یہ سندھ دریا، سندھ کا پانی بھی نظر آئے گا اور کابل سے آنے والا دریا آپس میں جب ملتے ہیں تو ایک کا کلر اور ہے، دوسرے کا اور، دور تک آپس میں ملتے نہیں، الگ الگ کلر نظر آتا ہے۔ اللہ ویسے نہیں فرما رہے۔ اس دنیا میں ہم انسان جو چلتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں، غور کریں تو پھر مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کس نے بنائی زمین، زمین کو قرار کس نے بخشا، سکون کس نے بخشا، اس کے درمیان ندیاں، نہریں، دریا کس نے بہائے، اور دریاؤں کے درمیان پردے کس نے رکھے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پھر جب بتاؤ یہ کام اللہ کے سوا کسی اور نے نہیں کیے تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ آپ قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران اللہ تعالیٰ بار بار توفیق دے، ہر وقت توفیق دے، اس لفظ پہ غور کیا کریں، اس کے معنی اور مطلب پر بھی غور کیا کریں۔
ام یجیب المضطر، یہ بتاؤ کوئی پریشان حال آدمی، دکھوں کا مارا ہوا آدمی جب فریادیں کرتا ہے تو کس کے سامنے فریاد کرتا ہے، کس کے سامنے روتا ہے؟ امن یجیب المضطر، اس پریشان حال آدمی کی پریشانی کو کون دور کرتا ہے؟ اذا دعاہ، جب وہ پکارتا ہے، ویکشف السوء، اس کی مصیبت کو کون دور کرتا ہے؟ ویجعلکم خلفاء الارض، اگلوں کو ہٹا کر دوسروں کو کون بٹھاتا ہے؟ جب تمہیں پتا ہے کہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں اور کرتا، اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہ سارے کام جس ذات نے کیے اس کو الہ کہتے ہیں۔ ابھی میرا بیٹا، میری ترغیب پر ہی میں نے کہا کہ یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کو ذرا سمجھا دیں۔ بہت سارے لوگ کلمے پڑھتے ہیں، کلمے کے الفاظ سیدھے نہیں پڑھتے، اگر سیدھے پڑھتے ہیں تو معنی مطلب معلوم نہیں۔ لفظ الہ قرآن کریم کے اندر بار بار آیا ہے۔ سب سے پہلا کلمہ آپ جب پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ جسے کہتے ہیں، لا الہ، لا الہ، پہلے الہ کا انکار کیا، کوئی الہ نہیں، پہلے میں بتا چکا ہوں نا، سب سے پہلے انکار کیا جاتا الہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں، پھر کہا الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افضل الذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے تو انہی الفاظ کا یاد، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بخاری شریف حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر یہ الفاظ اسی انداز سے آئے ہیں۔ اب یہ آیتیں جو میں اس وقت تلاوت کر چکا ہوں، ہر ایک کے آخر میں یہ سوال پوچھا ہے پروردگار عالم، اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ الہ کا معنی حاجت روا کوئی اور ہے، مشکل کشا کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور ہے، بیماری میں شفا دینے والا کوئی اور ہے، رزق دینے والا کوئی اور ہے، مصیبتوں سے بچانے والا کوئی اور ہے۔ جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہو سکتی ہیں، انسان کی ضرورتیں اور مشکلیں، سب کے سب لفظ الہ کے اندر۔ الہ وہ ہے جو یہ ساری مشکلیں حل کرتا ہے۔ اور دیکھیں، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتے صحراؤں میں بھی اور دریاؤں میں بھی، جنگلوں کے اندر بھی، دریاؤں کے اندھیروں کے اندر بھی تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جب تمہیں سخت خشکسالی کے اندر بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے تم مانگتے ہو تو پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے بارش برسانے سے پہلے۔ جب تمہیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، خشکسالی سے تم پریشان ہوتے ہو، پھر جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو پھر بارش دینے کا فیصلہ کرنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر بارش برستی ہے۔ بتاؤ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے جس کے سامنے تم دامن پھیلا کر مانگو، یا اللہ ہم خشکسالی کے اندر مبتلا ہیں، بارش برسا دے، ہم فلاں مشکل میں ہیں، فلاں مشکل میں ہیں، فلاں مشکل میں، یا اللہ ہماری مشکل کشائی فرما دے۔ تو پھر تمہاری مشکل کشائی کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے جو سب سے پہلے مخلوق کو جس نے بنایا، ثم یعیدہ، ایک وقت ایسا آئے گا دنیا میں لانے کے بعد پھر ان کو مٹا دے گا، سب کچھ ختم کر دے گا۔ وَمَن يَرْزُقْكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے تمہیں آسمان و زمین سے رزق دینے والا، تمہارے روزی رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟
جب تم سمجھتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں تو اِلٰہٌ مع اللہ، پھر بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا؟ کتنی دفعہ ان آیات کے اندر اس لفظ کو دہرایا گیا؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں تو اس کے لفظ پر غور کیا کریں. تو سب سے پہلے اللہ نے انکار فرمایا، لا الہ، الہ کوئی نہیں. اس پہ غور فرمائے. سب سے پہلے کلمے میں، اب جب کہتے ہیں کلمہ پڑھ تو کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں لا الہ، الہ کوئی نہیں. تو انسان حیران رہتا ہے الہ کا انکار. پھر فرمائے الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، اور کوئی الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے. جب آپ کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھاتے ہیں دار اسلام میں لانے کے لیے، ابھی حالیہ ایام کے اندر آپ اخبارات میڈیا سے معلوم کر چکے ہیں کہ یہ دین اسلام کی سچائی اور حقانی دلیل ہے کہ بعض ممالک کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں مرد اور عورتیں اکٹھے مسلمان ہوئے. یہ دین اسلام کی حقانیت، اس کی سچائی کی علامت ہے کہ مختلف ملکوں کے غیر مسلم، نسلی غیر مسلم جب ایمان کی طرف آتے ہیں تو اکٹھے ہی مسلمان ہوتے ہیں. تو اس کے اندر یہی سب سے پہلے ان کو یہ کہا جاتا ہے لا الہ. آپ میری بات پہ توجہ فرمائیں. سب سے پہلے الہ کا انکار ہے. لا الہ، الہ کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں. پھر کہتے ہیں الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی الہ ہے. اور الہ اسے کہتے ہیں جو سب کچھ کرنے والا ہے. زمین کی طرف دیکھیں تو الوہیت کے آثار ہیں، آسمان کی طرف دیکھیں تو الوہیت کے آثار ہیں. زمین کس نے بنائی اور کس نے ٹھہرائی؟ جس زمین میں جب زلزلہ آتا ہے تو پھر آپ کبھی سوچا تو ہوگا زلزلہ جب آتا ہے تو انسان کی اپنے دل دماغ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور وہی سکون بخشتا ہے. پھر آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان کس نے بنائے، کس نے ٹھہرائے؟ ایک نہیں، دو نہیں، 3 4 5 6 7، کتنے بڑے ہیں آسمان جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. زمین پر بسنے والا کوئی انسان بھی آسمانوں کی بناوٹ اور آسمانوں کا پھیلاؤ اور ان کا ٹھہراؤ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا. آج سائنسی دور کی ایجادات میں لوگ بڑے ناز کرتے ہیں. کوئی شخص آسمانوں تک گیا ہے، جن پہلا آسمان کراس کر کے آگے گیا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما سکتے تھے، وہ تو 7 آسمانوں سے اوپر گئے ہیں. لیکن آج کی سائنس کا کلمہ پڑھنے والا، سائنس پر ایمان لانے والے یہ نہیں بتا سکتے کہ میری سائنس نے مجھے کہاں تک پہنچایا. یقیناً بہت بلندی پر جاتے ہیں لیکن کوئی شخص نہیں کہتے ہم آسمان کے قریب گئے. دیکھو اللہ کا نظام، اب جہاں کہیں دیکھتے ہیں سورج سامنے نظر آ رہا ہے، وہاں سے 100 میل دور جاتے ہیں وہاں بھی اسی طرح نظر آ رہا ہے. 1000 میل دور جائیں وہاں بھی اسی طرح نظر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ کون بنا رہا ہے، کون ٹھہرا رہا ہے؟ اللہ وہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. الہ اسی کہتے ہیں جو سب کچھ کرنے والا ہے. اس کے سوا سب کچھ کرنے والا کوئی نہیں ہے. بس سیدھی سی بات. جو آپ سوچتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ ہونا چاہیے، اور اگر وہ ہوتا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور جیسے میں نے حوالے دیے قرآن کریم کے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. اگر کوئی دنیا کوئی شخص کہے کہ میں الہ ہوں، اللہ فرماتا سیدھے ہم جہنم میں اس کو جھونکیں گے، کہ الہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. ما من الہ الا الہ واحد، کوئی الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے.
اتنے اسلوب بدل کر قرآن حکیم کی مختلف آیات کے اندر اس مسئلے کو سمجھایا گیا ہے، اور مسئلہ یہی سمجھایا گیا کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ لیکن الہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں تھوڑی سی جھلکی دکھائی ہے 20ویں پارے کے شروع سے۔ یہ کام کرنے والا بھی الہ ہے، یہ کرنے والا بھی الہ ہے، یہ کام کرنے والا بھی الہ ہے، آسمان بنانے والا بھی الہ ہے، زمین بنانے والا بھی الہ ہے، آسمانوں کا زمین کے نظام کو چلانے والا بھی الہ ہے، سبزہ پیدا کرنے والا بھی الہ ہے، غلہ پیدا کرنے والا بھی الہ ہے، دریاؤں کو چلانے والا بھی الہ ہے۔ کس کس چیز کا ذکر ہم کریں؟ یہ سب کام کرنے والی ذات ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ لیکن قرآن کا ایک اسلوب میں پہلے اشارہ دے چکا ہوں آپ کو، مثلا اسی آیت جس کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، اس کے اندر سب سے پہلے انکار ہے، اللہ لا الہ، پھر کہ الا ہو، اللہ ہے لیکن اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، الا اللہ۔ کلمہ آپ پڑھتے ہیں، کسی کو پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ پڑھ بھائی لا، پہلے لا کرتے ہیں، انکار، لا الہ لا الہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی الہ ہے۔ اس پہ ہمیشہ غور فرمایا کریں آپ، قرآن کی تلاوت کے دوران بھی آپ غور کیا کریں کہ جا بجا اس مسئلے کو اسی انداز سے بیان کیا گیا۔ اور میں شاید اس سے پہلے بیان کر چکا لیکن شاید آپ کو یاد نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اللہ کی وحی آئی، یہی مسئلہ سمجھایا، اور اس وحی کا پیغام سنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مکہ معظمہ میں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اور کب؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال پوری ہو چکی، تو اپنے رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، واقف کاروں سب کو بلا کر خانہ کعبہ کے ساتھ ایک پہاڑی ہے، اس وقت اس کی کوئی عمارت بن چکی ہے، صفا پہاڑی، اس جگہ کھڑے ہو کر مکی لوگوں کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات مجھے بتاؤ، لبثت فیکم عمرا من قبل ہی، میں نے 30-40 سال جو گزارے آپ پاس، کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا؟ سب نے کہا نہیں۔ اس شہر میں پیدا ہونے والے دیگر لوگ، ان سب کے بارے میں ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کے بارے میں یقینی کہہ سکتے ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی تصدیق کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک آدمی نے یہ بھی کہہ دیا، ہم اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا ہی بیٹا ہے، ممکن ہے ہماری بیوی نے خیانت کی، لیکن آپ کے بارے میں ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں آپ سچ ہی ہیں۔ ہماری کتابوں کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگوں مجھے بتاؤ مجھے صادق یعنی سچ کہنے والا دیکھا یا جھوٹ بولنے والا؟ تو سب نے کہا قالو جربنا لک مرارا، ہم نے سرسری نظر سے نہیں، آپ کے بارے میں ہم نے بار بار تجربے کیے، ہر رخ سے تجربے کیے، اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے آپ کے بارے میں تجربے کر کے معلوم کیا، فما وجدنا فیک الا صدقا، سوائے سچائی کے ہم نے اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری جو تدبیریں فرما رہے ہیں، اس لیے جب آخر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے راست باز اور سچا کہہ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ فرمایا، قولو، پھر یہ کہہ دو، اگر مجھے سچا ہی سمجھتے ہو تو قولو، پھر یہ زبان سے ادا کر دو، لا الہ الا اللہ، یہی لا ہے۔
پہلے لا الہ، اور کوئی الہ نہیں، اور کوئی الہ نہیں، الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے۔ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم نے یہ پڑھ لیا، یہ مان لیا تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب کس قدر عجیب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کس قدر سچائی بھی ہے اور معنویت بھی، لیکن بد نصیب تو بد نصیب ہی ہوتے ہیں۔ ایک دم ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا۔ واجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی ہم میں سے پیدا ہو کر، جوان ہو کر اب کہتا ہے کہ یہ کرو جو ہمارے باپ دادا کے مذہب کے خلاف ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، چودھری ٹائپ کے لوگ، سردار ٹائپ کے لوگ ادھر بھاگے ادھر بھاگے، اور کہنے لگے آپس، خبردار خبردار، اس کی بات کو نہیں ماننا، اپنے باپ دادا کا جو مذہب ہے اس پر جمے رہو۔ اور آپ حیران رہیں گے کہ سب سے پہلے سب سے زیادہ اذیت ناک رویہ جو اختیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا نے کیا، جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، جس کی مذمت میں اللہ پاک نے ایک صورت بھی اتاری ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، آخری 2-3 صورتوں سے پہلے، اور وہ اب بھی ہے اور رہے گی۔ یہ سارا جہان ختم ہو جائے گا، اس وقت یہ صورت رہے گی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اور ہاتھوں کا ذکر اس لیے کیا، اس بد نصیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا تھا۔ ابو جہل، اس کی خاندان، کسی اور نے مخالف ضرور تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر نہیں مارا۔ پہلے اعلان پر پتھر پھینکنے والا اپنا ہی چچا تھا۔ تو اللہ پاک نے پھر صورت اتار دی، ایسی اتاری کہ دنیا کا ہر انسان، آپ ہیں، میں ہوں، دنیا کا کوئی انسان بھی جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس صورت کو پڑھ کر تبت یدا ابی لہب، بد دعا کا لفظ جو اس کے بد نصیب کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں اتارا ہے، یہ بد دعا کا لفظ بول کر اس کے لیے جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یدا، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، وہ تب خود بھی ہلاک ہو جائے۔ اور پھر ہلاکت اس کی آپ کو اندازہ تو ہے کیسے ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ کا فیصلہ اپنا ہے۔ اس کے جسم پر کچھ ایسے دانے نکلے کہ آہستہ آہستہ وہ سب کے سب بدبودار بن گئے۔ کتنے بدبودار کے گھر والوں نے اس کی چارپائی جس پر تھا نکال کر باہر رکھ دیا، یعنی ایسی بیماری لاحق ہوئی، اور بالآخر اس کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ حبشی قسم کے جو غلام تھے ان کو اٹھا کر پھر ایسی جگہ میں پھینکوایا، اوپر پتھر پھینک پھینک کر، مٹی ڈال ڈال کر اس کی بدبو سے جان چھڑائی۔ ہے کون؟ ہاشمی ہے، آپ کے زبان کے اندر آج کا سید بادشاہ ہاشمی ہے، اور معمولی آدمی بھی نہیں، مکہ شہر کے رئیسوں کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، لیکن اس بد نصیب نے جب کلمے کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا، تو اللہ کی طرف سے پھر اس پر وہ لعنت پڑی کہ نہ صرف یہ کہ اس کی مذمت میں صورت نازل ہوئی، اس کا انجام، اس کی موت بھی اتنی بھیانک ہوئی کہ ایسا کسی کی بھی نہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ابو جہل کو بدر کے مقام پر جب 2 نوجوانوں نے مارا اس کو، اور وہ قریب المرگ تھا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہی اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اس بات کو بھول نہ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کو بھیجا، جاؤ پتہ کرو ابو جہل کا۔ دیکھا تو وہ نزع کے عالم میں ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اس کی آنکھیں کھولیں تو اس مرتے وقت بھی اس نے کفر کا اور غرور و تکبر کا جملہ بولا
کہنے لگا وہ چرواہے کے بچے، تو اتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ گیا۔ عبداللہ بن مسعود وہ چرواہے کا بچہ کہا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، قریباً مرد تھا۔ تو اس نے ایک سوال یہ پوچھا، کس کو فتح ہوئی، کس کو شکست؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ خدا نے اپنے پیغمبر کو اور اہل ایمان کو فتح سمجھ قرار کر تجھے اور تیری پارٹی کو خدا نے ذلیل و خوار کیا۔ اچھا تم کیوں آئے ہو؟ ابن مسعود نے فرمایا میں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو جہل کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ ایسا کریں گے جس پر خدا کی لعنت پھٹکار پڑ جاتی ہے تو مرتے وقت بھی غرور و تکبر اس کے دل دعا سے نہیں نکلتا۔ کہنے لگا تو غریب آدمی ہے، معمولی آدمی، تیری تلوار بھی معمولی، میں سردار ہوں، میری تلوار بھی بڑی، تم ایسا کرنا کہ میری گردن کاٹنی ہے تو کندھے کے قریب سے کاٹنا، بالکل حلق کے قریب سے، تاکہ مقتولین کا سر وہاں رکھے ہوں تو میرا سر اونچا اونچا نظر آئے کہ یہ سردار تھا۔ سرداری کا گھمنڈ اس وقت بھی اس کے دماغ سے نہیں نکلا۔ خیر ابن مسعود نے حکم پورا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر جب اس کو پھینکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا۔ آپ نے اس سے پہلے بھی شاید میں توجہ دلا چکا ہوں، لیکن آپ نے اب میں توجہ دلا رہا ہوں۔ حضور نے فرعون کیوں فرمایا؟ اس امت کا فرعون، ایک فرعون وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس فرعون کی موت کیسے آئی آپ کے علم میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت سمیت آگے چلے گئے، یہ پیچھے بحیرہ قلزم کے اندر داخل ہوا تو بہت سے لوگ ڈوب گئے، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ تو فرعون جب ڈوبنے لگا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تلاوت کے دوران وہاں پہ غور کیا کریں، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، آج میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ یعنی مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ فرماتے الآن، وہ بد نصیب اب کلمہ پڑھ رہا ہے، اس سے پہلے تو اکڑا رہا، اب تم نزع کے وقت کا کلمہ معتبر نہیں ہوتا۔ خیر لیکن اتنا ہوا کہ بحیرہ قلزم کے اندر اس کو ڈبویا نہیں، اس کی پارٹی کے سارے لوگ جتنے فرعونی تھے مر گئے، اس کو اللہ نے بچایا۔ اور پھر کیا فرمایا اس قرآن کریم میں ہے سورہ یونس میں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون جو تو کل تک موسیٰ کے مقابلے میں بڑا اکڑ رہا تھا، بچا تو نہیں لیکن تیری لاش کو ہم بچانا چاہتے ہیں تاکہ بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے تیری لاش جو ہے ایک عبرت کا سامان بن جائے۔ چنانچہ آج بھی آپ اگر مصر میں، تو مصر نہیں گیا لیکن مصر میں جو گئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں فرعون کی لاش جہاں دفن کی ہوئی ہے وہ بڑی اونچی جگہ بنائی ہے بتانے کے لیے کہ یہ یہاں فرعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو فرعون کیوں کہا؟ ایک فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تھا، اس کی لاش بچا دی گئی عبرت کے سامان کے لیے، لیکن اس کی لاش نہیں بچائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس نے آخر وقت میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا اب تمہارے ایمان قبول نہیں، لیکن اس بدبخت نے ابو جہل نے آخر وقت میں کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وہ امت اس امت سے چھوٹی تھی، یعنی امت محمدیہ سے اس کا رتبہ کم تھا، تو اس کے فرعون کا رتبہ بھی کم، اور یہ امت ساری امتوں سے سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت، فرمایا اس امت کا جو فرعون بھی سب سے بڑا کافر ہے، اس لیے اس کی گردن کٹوائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتا دیا عبرت کا سامان بنانے کے لیے کہ خدا بند قدوس جب پکڑ آتی ہے کسی پر تو پھر اس کا یہ انجام ہوتا جو ابو جہل کا ہوا۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، وہ غیر خاندان کا تھا، وہ بھی مردار ہوا لیکن اس کا انجام دوسری طرح ہوا۔ وہ بدبودار ہو کر اس کی لاش کو پتھروں کے اندر نہیں ڈبویا گیا بلکہ عبرت کا سامان بنانے کے لیے گردن کٹوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بہت سارے جو
پڑے ہوئے تھے، فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا. یعنی دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا ہو، اس فرعون کو بھی اللہ نے تباہ برباد کیا، یہ بھی، لیکن اس کی لاش کو بچایا، اس کی لاش نہیں بچائی. اس کا کفر اس سے زیادہ تھا. تکلیف کیا تھی ان کو؟ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ کا منکر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کیا تھی ان کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اقتدار تو نہیں مانگا تھا، ان سے کرسی نہیں مانگی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ بول جاؤ، اس سے تم بچ جاؤ گے، خدا کی پکڑ سے محفوظ ہو جاؤ گے. اور نہیں مانا، پھر خدا کی پکڑ میں آئے. آج 1500 سال سے زیادہ اس کا ہے عبرت کا سامان. ابو جہل کا تذکرہ کرتے وقت دل کے اندر بھی لعنت کا تصور آتا ہے کہ اس میں خدا کی لعنت ہو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت بلال جیسا انسان جو کالے رنگ والے تھے، حبشی تھے، اور مشرکین نے اس کو انگاروں پر لٹایا، اس کا سارا جسم داغ داغ تھا. لیکن اب حضرت بلال کا نام لیتے وقت میرے اور آپ کے دل میں، ہر مسلمان کے دل کے اندر ایک ادب کا، محبت کا تصور آتا ہے. لیکن یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اللہ کے توحید کے دشمن تھے، ان کے لیے نہ میرے دل میں نہ دنیا کے کسی مسلمان کے دل کے اندر بھی کوئی اچھائی کا تصور آتا ہے، نفرت کا تصور آتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خون. ایک بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں رشتہ داروں کا پرواہ نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں رشتہ دار تھا، فلاں رشتہ دار تھا. نہ ابو لہب کو بچایا، نہ ابو طالب کو. یاد رکھیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں، اور ہمارے ہاں مدرسوں کے یہ سکولوں کے اندر جو نصاب مرتب کیا جاتا ہے، بدبخت جاہل قسم کے لوگ وہ ایسے بدعقیدہ لوگوں سے مرتب کراتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی. یاد رکھیں، ابو طالب بھی کافر تھا اور کفر پر مرا، وہ حضرت ابو طالب نہیں تھا. سنا چکا ہوں، ہماری حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف، اس کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب مرنے کے وقت جس جگہ میں تھا اس پر تشریف لے گئے اور یہ کہا، چچا اب بھی وقت ہے کلمہ پڑھ لیں، میں خدا کے سامنے آپ کے لیے گواہ بن جاؤں گا. اور اس کے پاس ابو جہل اور کچھ کافر موجود ہونے کا، نہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو نہ چھوڑنا. چنانچہ آخر وقت میں ابو طالب نے کہا، علی ملت عبد المطلب، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا اس نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رنجیدہ ہو کر واپس تشریف لے آئے. تھوڑی دیر میں ابو طالب کا ایک بیٹا، جس کے بارے میں میرے اور آپ کا دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں ایک ادب ہے، احترام ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی خدمت پہ آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ان عمک الشیخ الضال قد مات، آپ کا چچا جو بوڑھا تھا اور گمراہ بھی تھا مر گیا. یہ کس نے کہا؟ بیٹے نے. اور بیٹا بھی وہ جس کو ہر دنیا کا ہر مسلمان ادب سے، احترام سے یاد کرتا ہے. ان عمک الشیخ، آپ کا چچا جو بوڑھا تھا، الضال گمراہ تھا، قد مات فوت ہو گیا. حضور نے فرمایا میرے علم میں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اذهب فبارے، جاؤ اس کو سپرد خاک کر لو. کیا ابو طالب کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھا؟ کوئی دوست مسلمانوں سے آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، ابو طالب کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. اگر مسلمان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ جا کر اپنے باپ کے جنازہ پڑھ لو؟ نہیں. اتنا فرمایا اذهب فوارے، جاؤ مٹی کے حوالے کراؤ. یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک رشتوں کا اعتبار نہیں، ایمان اور عقیدے کا اعتبار ہے. میں بار بار ایک چیز پر آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں، عقیدے پر. انشاءاللہ آپ کا عقیدہ خدا اپنی رحمتوں کے ساتھ عقیدہ درست رکھنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی، اور ہم انشاءاللہ کل محشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے اور خوش خرم ہوں گے انشاءاللہ. لیکن یہ میرے ذمہ داری میں ہے، میرے فرض میں ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے آپ کو عقیدے کی بات بتاؤں کہ عقیدہ ہی بنیاد ہے، نجات کی بنیاد عقیدہ ہے، رشتہ داری نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری سے اگر کوئی بچ سکتا ہوتا تو ابو طالب بچ جاتا، ابو لہب بچ جاتا.
اور ایک اور بات توجہ کے ساتھ میری بات کو سن لیں. مدنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا دو ٹائپ کے لوگوں سے. کچھ مشرک تھے، کچھ منافق تھے. اس بات کو ذہن نشین فرما لیں. اور منافق بہت سارے، سب کے نام تو نہیں لے سکتا، لیکن عبداللہ بن ابی ایک مشہور منافق کا نام ہے. نام بھی عبداللہ ہے، لیکن یہ نماز بھی مسجد نبی میں پڑھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نمازیں پڑھتا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا، مسلمان کہلاتا تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھا. تو منافق چاہے کل کا ہو یا آج کا ہو، منافق منافق ہے. جب اس کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی اس نے بدتمیزی کی بات نہیں کی تھی. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے، بیٹا مخلص مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے تشریف لے گئے. میری بات کو غور سے سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ معروضات پیش کی کہ یا رسول اللہ، اس نے فلاں موقع پر فلاں موقع پر فلاں موقع پر اسلام کی، مسلمانوں کی، آپ کی مخالفت کی تھی، لیکن نمازیں تو مسجد نبی میں پڑھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ مل کر پڑھتا تھا. تو اب حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں. یہ اندر سے دوغلا تھا. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع نہیں کیا. میں اگر نماز جنازہ پڑھوں گی تو اسی کلمے پر پڑھوں. کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. کس کی؟ عبداللہ بن ابی کی، جو رئیس المنافقین شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کلمہ کا اعتبار کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اور اپنے چچا، اس نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ضرور پڑھاتے، لیکن اس نے نہیں پڑھا. کس نے؟ ابو طالب نے. یاد رکھیں، اگر آپ کے بچوں کی کتابوں کے اندر کوئی ایسی غلط بات لکھی ہے تو اس کو مٹا دیں، بلکہ اس سکولوں سے نکال دیں. یہ جاہل جتنے کے ٹیچر بھی جاہل اور نصاب مرتب کرنے والے بھی جاہل، ان کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، لیکن ظاہر کلمہ پڑھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ملتا جلتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نماز پڑھتا تھا. اس کے کلمے کے اعتبار کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے اس کے حق میں قبول نہیں فرمایا، لیکن خدا کے نبی نے انکار نہیں فرمایا کلمے کا لحاظ کر کے. اور اپنا چچا بھی اگر مسلمان ہوتا، کلمہ پڑھتا ہوتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھاتا، لیکن اس نے نہ کلمہ پڑھا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ ہی بنیاد ہے ایمان کی، اسلام کی. ہماری نمازیں بھی اگر کلمے کی بنیاد پر ہیں تو نمازیں قبول نہیں تو مردود ہیں. ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکوٰۃ، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان کی قبولیت کا دار و مدار کلمے کی صحت پر ہے. اور کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، پھر کے ساتھ ہے محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے رسول ہے. اگر اس طرح کلمہ کوئی پڑھتا ہے تو کلمہ اس کا معتبر ہے، یقیناً مسلمان ہے. اگر نہیں تو نہیں، خدا بندے کو مجبور نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے چچا کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، کلمہ نہیں پڑھا تو اس نے. لیکن مدینہ کا ایک شخص جو عبداللہ بن ابی کہلاتا تھا، نام اس نے چونکہ مسلمانوں جیسا رکھا تھا لیکن اندر سے کھوٹا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے منع نہیں کیا. اگر یہ کھوٹا ہے تو میرا رب منع کر دے گا. منع نہیں کیا، منع کیا ہوتا تو میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ اس کی پڑھائی. تو یاد رکھیں کہ سارا دار و مدار میرے آپ کے ہر مسلمان کے دین کا، ایمان کا کلمے پر ہے. کلمہ ہمارا درست ہے، عقیدہ درست ہے تو ٹھیک، نہیں تو نہیں. یاد رکھیں اس پر مطلب ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ عقیدہ درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واقعہ